السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی ذات پاک سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اسی سے ہدایت کا طالب ہوں۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کا کفر نہیں کرتا، بلکہ اس سے کفر کرنے والوں کو دشمن رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی قولی بدنی مالی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا کسی قسم کی عبادت میں شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، جسے خدا نے ہدایت، نور اور نصیحت دے کر اس وقت بھیجا کہ نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ مدت ہوئی ٹوٹ چکا تھا۔ خدائے علم کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا اور لوگ گمراہی کی تاریک دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ زمانہ ختم ہونے کو تھا اور قیامت قریب آ گئی تھی اور اجل سر پر منڈلا رہی تھی۔ بس اس نازک دور میں جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہی راست پر ہوگا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہی گمراہ ہوگا۔ بس میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ نیک سچے مسلمان کو اس کے مسلمان بھائی کی بہتر سے بہتر وصیت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اسے آخرت کی رغبت دلائے اور خوف خدا سے لرزائے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ہر دم ڈرتے رہو کہ خود اس نے تمہیں اپنی ذات سے ڈرتے رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی نصیحت ہے اور نہ کوئی ذکر افضل ہے۔ یاد رکھو، ثواب آخرت کی امید موقوف ہے ان اعمال صالح پر جو تم تقوی اور خدا کے ڈر سے بجا لاؤ گے۔ ہاں، جس شخص نے صرف رضائے الہی کی خاطر اپنے تمام ارادوں اور کاموں کی اصلاح کر لی جو اس کے اور خدا کے درمیان ہیں، خواہ وہ امور پوشیدہ ہوں خواہ ظاہری، اللہ رب العزت اسے دنیا میں نیک نام اور کامران کر دے گا اور لوجہ اللہ کیے گئے پرخلوص کاموں کا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ جب آدمی اپنی نیکیوں کے لیے از حد محتاج ہوگا، اور اس روز نیکیوں کے سوا دوسرے اعمال بد سے اسے اتنی نفرت ہوگی کہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے برے اعمال کے درمیان بے حد فاصلہ ہوتا۔ لوگو سنو، خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات پاک سے ڈراتا ہے، پس اس کے غصے سے ڈر جاؤ کہ ڈرنے والے بندوں پر وہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ مجھے اس خدا کی قسم جس کی بات سچی ہے اور جس کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں، جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، یہ سب کچھ حق اور اٹل ہے۔ خود خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے، میرے یہاں کی باتیں نہیں بدلتی اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ لوگو، میں بار بار تم کو کہتا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں، پوشیدہ باتوں میں بھی اور ظاہری باتوں میں بھی، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف کھانے والا، اس سے ڈرنے والا ہی کامیاب اور مقصد ور ہے۔ یاد رہے کہ خدا کے غصے اور عذابوں سے بچانے والی چیز خوف خدا ہے۔
اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تمہارے منہ نورانی اور چہرے روشن ہوں، اللہ خوش ہو اور درجے اونچے ملے، تو دل پر خوف کا پہرا بیٹھاؤ، ہر وقت اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے بندو، درجات آخرت سے اپنا حصہ لے لو، اللہ کی ہمسائیگی میں کمی نہ کرو، خوب نیکیاں کر لو کہ رتبے بلند ہوں۔ دیکھو، اس نے اپنی کتاب قرآن مجید میری زبانی تمہیں سکھا دی اور تمہاری ہدایت کی راہیں کھول دی، اس لیے کہ سچے اور جھوٹے دنیا میں ظاہر ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے کہ قرآن اور رسول رحمت تمہارے پاس بھیجا، پھر تم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرو کہ ان کو نیکی کی طرف بلاؤ اور اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے لیے اپنا دشمن سمجھو۔ راہ خدا میں جم کر جہاد کرو، ایسا کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ اس نے اپنی مہربانی سے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ ہر ہلاک ہونے والا کتاب و سنت کے دلائل دیکھ کر پھر ضد سے انہیں ٹھکرا کر ہلاک ہو جائے گا، اور ہر ابدی زندگی حاصل کرنے والا دلائل کے ساتھ زندہ رہے۔ نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کیا کرو اور وہ عمل کر لو جو مرنے کے بعد کام آئے۔ سنو، جو تعلقات تمہارے اور خدا کے درمیان ہیں، اگر تم ان کو سوار لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو سوار دے گا، اس لیے کہ خدا کا بندوں پر حکم چلتا ہے اور بندوں کا خدا پر کچھ زور نہیں۔ وہ ساری مخلوق کا مالک اور ان پر حاکم ہے، اور آپ کسی کا مملوک اور محکوم نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے اور سب طاقتیں اور قوتیں خدائے عظیم کی توفیق سے ہیں۔ خداوند تیرے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی خیر خواہی کی ہے۔ انہوں نے بار بار ہمیں تجھ سے ڈرایا ہے، تیری طرف بلایا ہے اور تیرے در پر جھکایا ہے، توحید کا جام پلایا اور ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں جو صرف پیغمبر برحق کی ہی ہو سکتی ہیں، اور یہ نصیحتیں دین و دنیا کی فوز و فلاح کے لیے کافی ہیں۔ یا الہی، ہمارے ایسے رؤوف رحیم ہمدرد اور غمخوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ستاروں کی تعداد، درختوں کے پتوں، سمندروں دریاؤں کے پانیوں، ریت کے ذروں، زمین کے پھیلاؤں، آسمانوں کے خلاؤں، عرش کی فضاؤں، سورج کی کرنوں، چاند کی شعاؤں، تمام مخلوق اور اپنے علم و فضل اور رحمت کے برابر درود و سلام نازل فرما۔